ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السمیع العلیم۔ آج سورہ یونس کی آیت نمبر 65 سے بیان ہے۔ کل بات مکمل ہوئی تھی اولیاء اللہ کی عظمت، اولیاء اللہ کے فضائل، اولیاء اللہ کو جو اللہ تعالیٰ نے بزرگیاں اور رفتیں عطا فرمائیں ان کی۔ اب آگے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سنو، جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب اللہ ہی کے مملوک ہیں۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ کس کی پیروی کر رہی ہیں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہی ہیں اور یہ صرف غلط اندازے لگا رہی ہیں۔ آگے آیت نمبر 67 میں فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دکھانے والا دن بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 65 سے 67 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، بے شک ہر قسم کا غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں یہ فرمایا کہ آپ ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہے، اور ہر قسم کا غلبہ جو ہے وہ تو اسی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے خلاف ان کو قدرت نہیں دے گا، بلکہ آپ کو ان کے خلاف قدرت عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ہر طرح کا غلبہ تو اللہ ہی کے لیے۔ تو محبوب آپ غمزدہ نہ ہوں، جب ہر قسم کا غلبہ اللہ کے لیے تو آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قدرت نہیں دے گا، بلکہ آپ کو ان کے خلاف قدرت دے گا، آپ کو ان کے خلاف قدرت عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو کافروں کے نقصان یا تکلیف اور ضرر سے محفوظ رکھے گا، اور وہ آپ کو جو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں وہ اس کے اوپر کبھی قادر نہیں ہو سکیں گے، کبھی قادر نہیں ہو سکیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے ڈر یا خوف سے ہجرت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کفار کے ڈر یا خوف سے ہجرت نہیں کی۔ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے، کل آپ پڑھ رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ ان کو غم ہے۔ تو یہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے کافروں کے خوف سے ہجرت نہیں کی، اور آپ ان سے خوف زدہ ہو بھی کیسے سکتے تھے؟ کیونکہ جس رات آپ نے ہجرت فرمائی تو کافر اور مشرکین اور قبیلوں کے سردار جو اس سے پیچھے ایک رات میٹنگ ہوئی تھی دار الندوہ کے اندر، اس وقت آپ سرکار کی اس جگہ اور حجرے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پیچھے قرآن پاک کی تفسیر کے اندر احادیث کی روشنی میں یہ پڑھ رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکل گئے تھے اور ان کے سروں کے اوپر خاک پھینکتے ہوئے۔ حضور تو ان کے اندر سے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے۔ جنگ بدر کے اندر کہاں 300 اور کہاں ان کی تعداد، اور کہاں ان کا سامان اور کہاں ان کا سامان نہ ہونے کے برابر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خوف سے ہجرت نہیں کی۔ اصل میں آپ کا جو ہجرت فرمانا ہے یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ پیچھے ایک مستقل قرآن کریم کے درس میں اس کا تفصیل سے ذکر ہوا تھا کہ کم و بیش ہر نبی ایک مرتبہ کافروں کے علاقے سے ہجرت ضرور کرتا ہے اور پھر فتح اور کامرانی کے ساتھ اس علاقے میں واپس بھی لوٹتا ہے۔ جیسے کہ حضور ہجرت تو کر گئی مدینہ طیبہ، مگر جب فتح مکہ ہوا تو حضور کس شان اور شوکت اور کس ہیبت اور جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ ہر نبی ایک مرتبہ اپنے علاقے سے ہجرت کرتا ہے اور اسی علاقے میں دوبارہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے۔ لہذا کہا یہ جا رہا ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، جن کے پاس عقل ہے یا جن کے پاس عقل نہیں ہے، تمام جو بھی چیزیں ہیں، بھلے وہ جمادات ہیں، بھلے وہ نباتات ہیں، بھلے وہ جن ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ انسان ہیں، وہ فرشتے ہیں، سب اللہ کے مملوک ہیں، سب اللہ کے مملوک ہیں۔ ہم اس کی وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، وہ رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں۔ جنات، فرشتے، انسان، نباتات، جمادات، حیوانات سب اللہ کے مملوک ہیں۔ اور جو خود مملوک ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود مملوک ہو، یہ جو اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ سنو، جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، سب اللہ ہی کے مملوک ہیں۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سنو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، وہ جن ہیں، وہ انسان ہیں، وہ فرشتے ہیں،
جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، اور یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ خود بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتی ہیں، یہ کس کی پیروی کرتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں یا غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، پتھروں کو بت بنا کے پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ صرف غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی آسمانوں میں أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ بھی آسمانوں میں اور جو زمینوں میں سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، سب۔ تو لہذا کہا یہ جا رہا ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، تمام جمادات، نباتات، حیوانات، فرشتے، جن، انسان، سب اللہ کے مملوک ہیں۔ اور جو مملوک ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے، اتنے بے وقوف ہیں۔ اب اسی آیت کے اندر یہود اور نصارہ کا بھی رد ہے، جو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، خدا مانتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو خود مملوک ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ جو بھی ہیں، وہ سب مملوک ہیں۔ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ اس نے رات اس لیے بنائی ہے کہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو، اور دن اس لیے بنایا ہے کہ اس کی روشنی میں اپنی ضروریات زندگی فراہم کر سکو۔ ان چیزوں کو سمجھو، اس چیز میں نہ جاؤ کہ ان بتوں کی جو پوجا کرتے ہو، سمجھو ان چیزوں کو، یہ سب چیزیں اس کی مملوک ہیں، مالک وہ ہے، مالک وہ ہے۔ تو جب زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، وہی بات بھلے جمادات ہیں، بھلے نباتات ہیں، بھلے حیوانات ہیں، بھلے وہ فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، جب زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں، تو کسی کو کیا مجال کہ وہ الوہیت میں اس کی ہمسری یا ربوبیت میں اس کی شریک ہونے کا دعویٰ کر سکے؟ نہیں کر سکتا جن سے اس کا دعویٰ۔ تو ان بتوں کو اپنا معبود بنانا کسی عقلی دلیل پر نہیں ہے۔ آگے فرمایا نہ یہ کسی رسول نے ان کو تعلیم دی ہے کہ ان بتوں کی پوجا کرو، بلکہ ان بتوں کو پوجنا محض ان کے وہم و گمان کی باتیں ہیں، وہم و گمان کی پیداوار ہے ان کی جنسی ہے۔ یہ چیز ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ آگے فرمایا کہ وہی ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دکھانے والا دن بنایا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، لیکن وہ تو اس سے پاک ہے،
وہ تو بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک ہیں. آگے پھر اس بات کو دہرایا اگلی آیات کے اندر کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیے. تو ان عندکم من سلطان بہذا، تو تمہارے پاس یہ جو تمہارا باطل قول ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتی ہو جس کو تم خود بھی نہیں جانتے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہیے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. آگے فرمایا متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. تو یہ تو دنیا کا عارضی فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف انہوں نے لوٹنا ہے، پھر ہم ان کے کفری کاموں کی بنا پر ان کو سخت عذاب سکھائیں گے، سخت عذاب. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ تو اس سے پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اس کے مملوک ہیں. اور جو تم یہ بات کہہ رہی ہو، کیا تمہارے پاس اس کے کہنے کی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تم تو ایک ایسی بات کہہ رہی ہو جس کا تم خود بھی نہیں جس بات کو تم جانتے. تو آپ کہیے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ان کو آنا ہے، ہماری طرف آئیں گے، اور اس وقت ہم ان کے کفری کاموں کی بنا پر ان کو سخت عذاب سکھائیں گے. آیت نمبر 68، 69، 70. اب عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹی ہیں. ان کے بھی تو بیچ میں مختلف عقیدے ہیں نا. اور یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کی بیٹی ہیں. اب عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹی ہیں، اور یہود کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کی بیٹی ہیں. اور کافر یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ بیٹے ہیں. اور وہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا، وہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور کافروں کا اور مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی اصل میں بیٹیاں ہیں. تو اب اس کے رد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر دو دلیلیں پیش فرمائیں، دو دلیلیں دیں. پہلی یہ دلیل دی کہ وہ تو غنی ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، بھلے وہ پھر بات وہی ہے جمادات میں سے ہو، نباتات میں سے ہو، حیوانات میں سے ہو، انسان، جن، فرشتے، سب اس کے محتاج ہیں اللہ کے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے. تو اولاد کی ضرورت تو اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ انسان جو خود کمزور ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اولاد کے ذریعے طاقتور ہو جاؤں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میرے ایک بیٹا، میرے 2 بیٹے ہوں، میرے 4 بیٹی ہوں، میرے 6 بیٹی ہوں، میرے 8 بیٹی ہوں. اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے. تو وہ تو ہر ضرورت، ہر خواہش، ہر اس چیز سے پاک ہے. تو اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو چاہتا ہے کہ میں طاقتور ہو جاؤں. ظاہر ہے اولاد ہے، وہ کمائے گی تو خود بھی کھائے گی اور مجھے بھی کھلائے گی. ابھی میں ایک ہوں، پھر میرے ساتھ 4 اور کمائیں گے. دنیا میں زیادہ مقصد تو یہی ہوتا ہے نا، کمانے کا. یا پھر دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے اولاد کا کہ میرے بعد کوئی تو میرا نام لینے والا ہوگا، میری نسل، میرا نام میری اولاد کے
ذریعے سے چلے گا. اس طرح کی بے شمار چیزیں جن سی ہیں. تو وہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. اس کو اولاد کی خواہش کیوں ہوگی؟ کہ یہ عیسائی کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹی ہیں، اور یہودی کہتی ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام اس کی بیٹی ہیں، اور مشرکین اور کفار کہتے ہیں کہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں. وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اس کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے جن سی ہے؟ کائنات کی ہر چیز اسی کی پیدا کرتا ہے. جس کو تم اس کی بیٹیاں یا اس کے بیٹے یا بنانے لگے ہوئے ہو، وہ بھی تو اسی کے پیدا کرتا ہے. اسی نے ان کو پیدا کیا ہے، اسی نے ان کو تخلیق کی ہے، اسی نے ان کو بنایا جون سے. تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو دوسری چیز کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، جو کچھ، بھلے حضرت عزیر ہیں، فرشتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، سب اس کی مملوک ہیں. تو بے وقوف ہیں یہ، بے وقوف. اور جب اس سخت عذاب کا مزہ چکھیں گے تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے. تو یہ چیز ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. یہ ان کو ہماری ہی طرف لوٹنے، اور جب ہم ان کے کفریہ کاموں کی ان کو خبر دیں گے اور ان کی بتائیں گے اس کی بنا پر، پھر ان کو سخت عذاب میں ڈالیں گے اور اس عذاب کا مزہ ان کو چکھنا پڑے گا. وہ مزہ چکھائیں گے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.